ایک یہ بڑا اس میں خطرناک کوشچن ہے کہ جو صحیح بخاری میں عمار بن یاسر کے بارے میں حدیث ہے، اس میں الفاظ بڑے سخت ہیں کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ عمار کو دوزخ کی طرف بلائے گا۔ وہ دوزخ کیا ہے، اس کی کیا تعویل ہو سکتی ہے؟ اب ایک طرف ہم وہ صحیح بخاری کی حدیث لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح ہو جائے گی، تو مسلمان کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے اس نے الٹیمیٹلی جنت میں جانا ہی ہے۔ وہاں ہم وہ پڑھتے ہیں دوزخ کی طرف بلائے گا، کیا وہ راستہ دوزخ ہے، یہ واقعی دوزخ ہے، یہ کیا اس کی تعویل کریں؟ نہیں، اگر یہ مانے مسلمانوں کے دو گروہوں کی صلح کرائے گا، بالکل ٹھیک ہے، دونوں گروہ مسلم ہی کہلاتے تھے نا، ہاں جی، مگر مومن تھے دونوں، یعنی اندر سے جیسے لمحہ یدخل ایمان، ہاں جی، کون جانتا کہ مسلم ہے؟ مسلم تو سامنے مانتے کہ بازار وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں سو کارڈ تو شہر مسلم کہہ رہا ہے۔ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آج تازہ بھی کتاب آئی، کل ہی دیکھے گا مجھے، وہ ایک ڈاکٹر سے نا عرب کے، انہوں نے لکھی ہے حضرت علی علیہ السلام پر 1200 صفحے کی ہے، مگر وہ جان چھڑانے کے لیے ساری جنگوں میں کوشش کرتا، مگر حق غالب ہے، یہ مانتا ہے کہ جنگ میں بھی حق علی کے ساتھ تھا، صفین میں بھی۔ یہ حدیث بھی لکھی انہوں نے کہا جو تعویل امیر معاویہ نے کی کہ قاتل وہ جو ساتھ لایا، بالکل باطل ہے، قاتل یہی ہے اور وہی جھوٹے ہیں، اور ان پر یہ حدیث نہیں، وہ تو بلکہ ایک حدیث بڑی خطرناک مل گئی ہے، مسند امام احمد میں شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا ہے اس کو کہ وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں سیدنا معاویہ کہتے ہیں عمر بن عاص کو کہ اس پاگل بچے سے میری جان کیوں نہیں چھڑاتا، یہ میرے سر پہ ہی چڑھا رہتا ہے کہ عمار قتل ہو گیا، تو ہمارے ساتھ کیا لے رہا ہے، پھر جا علی کے ساتھ جا کے شامل ہو۔ تو ان کا میں اس لیے شامل ہوں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے باپ کے ساتھ، تو وہ تو کلیئر ہو گیا کہ سیدنا معاویہ سے یہ معاملہ ہوا ہے، نہیں انہوں نے قتل کیا۔ اچھا، وہ ابو الغادیہ کا نام آتا ہے، اور مسند امام احمد میں مسند ابی غادیہ موجود ہے۔ اب ہمارے اہل سنت یہ کہتے ہیں وہ صحابی ہے، اس سے حدیثیں لی ہوئی ہیں احمد بن حنبل نے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمار کا قاتل جو ہے وہ دوزخی ہے، قاتل ہوا طالب فنار۔ اچھا، اور یہ ابن حزم وہ بھی لکھتا نا کہ ابو الغادیہ اصحاب بیت رضوان میں بھی تھا، رضوان میں، ہاں، مگر یہ کام اسی نے کیا قتل کا۔ نہیں، لیکن وہ دوزخی والی جو ہے کہ عمار کا دوزخی والی کی جو اگر ہم کچھ بچانا چاہیں تو کوئی بات نہیں، بہت سے کام نا جن کے لیے آپ نے فرمایا کو کہ عمار کی طرف بلاتا ہے، جوا کھیلے وغیرہ دوزخ کی طرف دعوت دیتا، تو کام دوزخیوں والے ہیں، باقی اس کے دوسرے عمار کی وجہ سے یا اللہ اپنی رحمت سے اگر معاف کر دے، گنجائش کی اس کی کئی کاموں پر آتا نا کہ یہ کام کفر کے ہے یا جاہلیت کے ہے۔ یہ بخاری مسلم میں تو ملتا ہے کہ 70,000 جو لوگ ہیں میری امت سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، کیا یہ بھی کہیں کسی حدیث میں ملتا ہے کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، کسی کو دوزخ کا پھیرا نہیں لگے گا؟ نہیں، یہ جو ابن حزم وغیرہ نے عقیدہ بنا لیا نا کہ سارے جو ہے نا جنتی ہیں، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ قرآن میں ان کی مزہ بھی بڑی ہے، جو کبھی کبھی کوتاہیاں ہوئی وہ بھی قرآن بڑا پڑا، اب آنکھیں بند تو نہیں کرنی چاہیے، بشری تھے، کئی موقع پر اللہ نے ٹوکا، جنگ احد میں دوڑ گیا تو اللہ نے اسیتم رسول کہا کہ تم نے رسول کی نافرمانی۔ نہیں، یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا جو حضرت حسن کی صلح سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کے بعد معاویہ جو تھے وہ خلیفہ ہو گئے، بالکل غلط ہے، وہ ملک ہی ہیں اور ملک بھی عزوز ہیں، وہ تو نبی نے خود فرمایا ہے کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ اچھا یہ بتائیے واقعہ ہررا جو ہے صلح حسن میں جو یہ سمجھتے نا لوگوں کو اس طرح تاثر دیتے ہیں، جیسے حضرت حسن پلیٹ میں رکھ کر خود لے گئے تھے کہ تم خلافت کے اہل ہو، بھائی پہاڑوں جیسے لشکر لے آیا، ابھی ان کی بیعت ہی ہوئے تھے، فوجیں لے کر آ گیا شام سے، لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، ادھر انہوں نے دیکھا کہ باپ میرے کو اس نے بس کیا مکر و فریب سے، اب میں جنگ لڑوں گا جیت جاؤں پھر کیا، لوگ کہیں اس میں بخاری میں الفاظ ہیں کہ سیدنا حسن نے کہا کہ ہمارے گورنروں کو پیسوں کی عادت پڑ چکی ہے، تو آپ نے رقم لے کے صلح کی ہے۔ اس کو بعض ناسبی اس طرف لے جاتے ہیں کہ سیدنا حسن معاذ اللہ کوئی دنیا کے طالب تھے، وہ انہوں نے ٹانٹ کے طور پہ بات کی تھی کہ ان کو تم نے خرید لیا ہوا ہے پیسے دے کے، اس معنوں میں وہ ٹھیک۔ اچھا، واقعہ ہررا کیوں ہوا تھا؟ واقعہ ہررا کی وجہ کیا تھی، اصل وجہ؟ واقعہ ہررا کی وجہ یہی ہوئی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو اس کے بعد نفرت پھیل گئی نا لوگوں کے دل میں، پھر انہوں نے گورنر مدینہ کو یزید نے لکھا کہ جو امراء ہیں نا بڑے بڑے رؤساء، ان کا ایک وفد بھیجو، ان کو تحفے تحائف دیے، بہت ان کی مدد کی کہ ان کو اپنے ہاتھوں میں لیں، مگر انہوں نے جب کرتوت اس کے دیکھے نا تو واپس آئے اور لوگ پھر مسجد میں جمع ہوئے کہ رپورٹ دو، انہوں نے کہا بس اگر تم پتھروں کی بارش سے بچنا چاہتے ہو تو اس طرح پگڑیاں اتار کر پھینک لی کہ جیسے ہم نے اس کی بیعت پھینک لی ہے، بیعت پھینک دو، ہم ایسے شخص کے پاس سے آ رہے ہیں جس کے پاس نہ دین ہے نہ اسلام کوئی نہیں،
اس لیے مدینہ والوں نے پھر ان کے کہنے پر بڑے بڑے وہ صاحب تھے کہ لیکن وہ عبداللہ بن عمر کیوں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے کہ بیعت نہ توڑو بیعت نہ توڑو؟ ایک عبداللہ بن عمر ہی ہے نا جنہوں نے اپنے بچوں وغیرہ کو اکٹھا کیا، پورا مدینہ جو تھا ٹھیک ہے وہاں سارا ایک اہل مدینہ نے خراب بیعتیں کر لیا. صحیح ہے. اچھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ ان تعالیٰ کا اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو دیکھیں نا کمزوری سمجھ لیں کہ علی رضی اللہ کی بیعت نہیں کی، ہاں یہ بھی پوچھنا تھا کیوں نہیں کی؟ بعد میں معاویہ کی کر لی، پھر یزید کی بھی کر لی، پھر عبد الملک کو بھی خط لکھ دیا کہ میں آپ کی ہاں وہ بیعت بھی بخاری میں موجود ہے. یہ کیا چکر ہوا ہے عبداللہ بن عمر والا؟ سمجھ نہیں آتی. ایک طرف تو یہ گروہ جو ہے نا ہمارے سامنے حدیثیں لاتا کہ خلیفہ فاسق فاجر بھی ہونا، تمہارا مال لوٹ لے مارے، اس کے خلاف کچھ نہ کرو. علی جو ہے اتنے درجے کا بھی نہیں تھا، چلو معاویہ جی سے ہلکا ہی سمجھو، بھائی وہ فاسق فاجر ہی معادلہ ہوتا بن گیا ہے. تمہاری جو حدیثیں کہ فاسق فاجر کے خلاف عروج نہ اس پر ہی عمل کر لیتے، اس کو فاسق فاجر سمجھ کر اس کا ساتھ دے دیتے. معاذلہ کچھ نہیں کیا، کمزور کیا انہوں نے. اچھا اب یہ اسی میں میرا سوال ہے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ سیدنا حسین کا جو سٹانس ہمیں نظر آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، جبکہ بخاری مسلم میں اتنی حدیثیں ہیں کہ جب ایک بندے کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاتی ہے اس کے خلاف نہ کھڑے ہو اور مظلومیت بھی اسی طریقے سے سہتے رہو. اور یہاں تک کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، ایک میں یہ بات پوری کر لوں، صحیح مسلم میں ہے کہ عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھائیں اور لوگوں کو قتل کریں. تو وہ سر کافی دیر تک جھکائی رکھا، پھر انہوں نے کہا کہ اچھے کاموں میں اس کی اطاعت کرو اور بروں میں الگ رہو. تو یہ مجھے بتائیں صحابہ کرام علیہم رضوان تو اس مسئلے میں یہ کرتے رہے، اب ہمیں کیا تکلیف ہے کہ 1400 سال بعد خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں؟ انہوں نے کیوں نہیں کاٹ کھانے والی ملوکیت کے خلاف بات کی؟ ہم پہ کیوں یہ واجب کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی خلافت قائم کریں اور اس طرف جائیں؟ صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے تزکیہ نفس والے، ان سے تو کام نہیں ہوا کہ وہ ہٹا سکیں یزید کو، اور وہ لوگ اس وقت اپنی جانیں بچانوں کے چکر میں جس میں بھی تھا مصلیحت کا شکار ہوئے. تو ہم سے کیوں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم جناب اپنی جانیں سولی پہ لٹکا دیں؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف؟ دو تین باتیں بیان ہو جائیں اور بس سلسلہ بن کے. ایک تو جو ہے خروج کا مسئلہ کہ جو ممانت کی روایت ہے نا کہ خلیفہ فاسق فاجر بھی ہوتا ہے، یہ بعد میں جس کو فسق لاحق ہو جائے نا، پہلے سالے تھا صحیح طریقہ سے امت نے چنا، خلافت اس کی صحیح منع کر دی، بعد میں فاسق ہو گیا. اس کے بارے میں یہی ہے کہ کوشش کرو اصلاح کی، حتی الامکان ناخون ریزی سے بچو. جس کا پہلے ہی فسق ہو نا اس کے بارے میں تو علماء نے صاف لکھا کہ فاسق کی بیعت منعقد ہی نہیں ہوتی، سرے سے وہ خلیفہ ہی نہیں بنا. اس لیے جیسے نکاح کا معاملہ کہ کوئی خاوند بن جائے پھر وہ حدیثیں پیش کرے کہ خاوند کی اطاعت کر، جب وہ خاوند ہی بیوی سے مطالبہ کیا کرتا، فاسق شروع سے ہی خلیفہ نہیں بنتا. اچھا جو صالح ہے جس کی بیعت امت نے بالکل رضامندی سے کی ہے، وہ بعد میں بدقسمتی سے فاسق ہو جائے پھر وہی ہدایت ہے کہ حتی الامکان اصلاح کی کوشش کرو، بغاوت سے بچو. باقی جو صحابہ نے نہیں کیا وہ آپ دیکھ لیں. میں نے وہ جال ہمراہ میں لیکچر دیا، آپ نے سن ہی لیا ہوگا. میں نے کہا لوگ جو حضرت امام حسین کا شروع کرتے ہیں نا ولی یزید سے، بات نہیں واضح ہوتی. تاریخ میں یہ بڑا فریب ہوا ہے کہ لوگوں نے حضرت معاویہ کو چھپا لیا، پھر ہر وقت کہتا ہے یار جب سسٹم ٹھیک تھا تو یزید برا بھی تھا، پھر کیا ہوا. اگر 20 سالہ دور کو ہم دیکھیں نا کہ حضرت علی کی حکومت کے بعد اس نے کیا کیا، حضرت حسن کی دست برداشت. اور میں نے تو صلح حسن پر بھی خطبہ دیا کہ وہ کیا ہی آپ نے اس لیے تھا کہ اس نے جو ڈھونگ رچا لی نا حضرت عثمان رضی کے قصاص کا، اس سے امت میں بہت بڑے لوگ مغالطے کا شکار ہو گئے کہ باقی یار وہ چچا کا بیٹا خلیفہ مظلوم شہید ہوا، قصاص نہیں لیا گیا. آپ نے فری ہینڈ دے کہ اس کے چہرے سے نقاب پھر ہی اترے گا، پورا موقع دو. امت نے دیکھ لیا، نہ قصاص کسی نے پھر وہ مسئلہ اٹھایا، نہ قاتل کوئی اس پر کوئی عمل اٹھایا. اور بعد میں نماز، زکوٰۃ، حج جو عبادتیں ہیں نا ان کو بھی اصل حالت پر نہیں رہنے دیا. اتنی تبدیلیاں کی کہ لوگ روتے، مگر وہ جبر اتنا تھا کہ کوئی چارہ نہ رہا. حضرت امام حسین رضی اللہ جو بے صبر ہو گئے نا، حالات سب جانتے تھے کہ میرا باپ بے بس ہو گیا، حسن نے حکومت چھوڑ دی، مجھے کیا حمایتی ملیں گے. اگر کوفہ اپنے وعدے پر بھی رہتا تو ایک کوفہ جو تھا وہ محمد علی سارے ملکوں کا مقابلہ کر سکتا تھا. یہ باتیں واضح تھیں اور اپنے نانا سن چکے تھے کہ تیری موت جو ہے نا وہ طاف میں ہوگی. وہ اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے، مگر انہوں نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا بجائے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے نا. جو آ جاتے تھے ان کو بھی کہتے یار میرا ساتھ دے کر تم نے کیا لینا، میں تو موت کی طرف سفر کر رہا ہوں. یہ صاف کہہ دیتے تھے، کسی سیاسی لیڈر کی طرح دھوکہ نہیں دیا کہ نہیں بڑی کامیابی، صاف کہا کہ تم کیوں میرے ساتھ کرتے ہو. اسی لیے لوگ پھر ہٹتے جاتے تھے. انہوں نے بالکل نہ کہ میں مظلوم بن کر اپنے بچوں اور بہنوں کو ساتھ لے کر کھڑا ہو جاؤں. یہ امت سوچے
کہ ابھی حضور کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے ہیں، یار کیا قیامت آ گئی کہ فرزند رسول جو ہے نا اپنا گھر چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوا. اس لیے کوئی جنگی تیاری نہیں کی، کوئی سیاسی خطبے نہیں دیے، بس مظلوم بن کر وہ میدان میں کھڑے ہو گئے کہ میرے ساتھ جو کرنا کر لو، تم نے اسلام کا راستہ چھوڑ دیا، یہ دین کا راستہ نہیں جس پر تم چل رہے. اور اس کی برکت ہے محمد بن مائی، امت پوری نے نا، ٹھیک ہے صحابی مانا جو حضرت معاویہ کے دور کو خلافت راشدہ نہ تسلیم کسی نے بھی نہیں کہا. نہیں ہاں، یہ تو یزید کے دور کو کسی نے خلافت نہیں مانا. یہی ہے کہ یہ لوگ متسلط سے غالب آ گئے تھے، کوئی ان کو صحیح خلیفہ نہیں. یہ حضرت حسین علیہ السلام کے احتجاج کا نتیجہ، ورنہ خاموش رہتے نا مور لگ جاتی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہی ہو رہا. وہ حدیثیں تو اپنی جگہ موجود ہے نا مسند امام احمد میں کہ 30 سال کے بعد کاٹ کھانے والی ملوک ہاں کاٹ شروع ہو جائے گی. اٹھنا کس نے تھا؟ اچھا، آپ یہ نے بتائیے دیکھا کبھی عمر بن حمد کا سر کاٹ کر ملکوں میں گھمایا جا رہا، کبھی کسی کو ختم کی. حجر بن عدی بے گناہ جو تھے، صرف بات تو اتنی ہوئی کہ خطبہ دے رہا تھا، زیادہ اثر کا وقت بھی جا رہا تھا. جی ہاں جی. انہوں نے کہا یار کوئی نیا نبی نہیں آیا، نہ کوئی کتاب اتری ہے، کس نے واقعات بدلے؟ نماز تو پڑھاؤ. جھوٹا مقدمہ بغاوت کا بنا لیا، بیڑیاں لگا کر ادھر شام کو لے گئے. وہ بیچارے کہتے رہے کہ ہمیں معاویہ کے پیش تو کرو، پیغام بھی بیچا کہ ہم اس بیعت پر قائم ہے جو حسن نے کی تھی. معاملہ تو یہ، مگر انہوں نے کہا نہیں زیاد تم سے زیادہ سے ملنا بھی نہیں تھا. اور جنگل میں جہاں انہوں نے حضرت عمر کے زمانہ میں اللہ اکبر کا فتح ہی انہوں نے کیا تھا، اسی جگہ بیچاروں کی قبریں کھود دی گئیں، کفن بچھا دیے گئے. اور کہا بچنا چاہتے تو حضرت علی پر لعنت کرو. انہوں نے کہا ساری عمر محبت کی ہے، صرف موت کو سامنے دیکھ تو بیچارے کس طرح بے گناہ مارے گئے. ام المومنین نے مدینہ معاویہ کا تجھے اللہ کا خوف نہ آیا، تم نے کیوں ایسے نیک لوگوں کو قتل کر دیا؟ تو یہ سارا منظر دیکھ کر لوگ سہم گئے. اور جو صحابہ کہتے ہیں ان کو کہے اس سے پیچھے چلو نا. جب خلافت بھی ایک ہی تھی، پوری طرح نظام بھی مستحکم تھا، حضرت عثمان خلیفہ تھے، ان کو 600 آدمی نے آ کر گھیرا اور اتنے دن وہ گھیرا ڈال کر بیٹھے رہے. مہاجر انصار کی فوجیں تھیں وہاں، انہوں نے آپ کو بچایا اور کو نہیں، انہوں نے روک دیا تھا فلاں جو مرضی کہو. جب اس وقت خاموش رہ گئے، خلیفہ قتل ہو گیا، یہ تو پھر 20-30 سال ہو گئے.